السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 209 ہے۔ ہم مستقل کلمہ طیبہ پہ گفتگو کر رہے ہیں اور یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ ہم ایک ایک پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اس میں سے ایک بات آپ نے یہ فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الذَّهْبِ وَإِنْ حَلَكَ النَّاسُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ معاذ بن جبل اگر میدان جنگ میں ہیں تو کبھی بھی پیٹھ دکھا کر بھاگنا نہیں ہے، بھلے سارے لوگ ختم ہو گئے ہوں، سب لوگ مر گئے ہوں، آپ اکیلے بچے ہوں تو بھی بھاگنا نہیں ہے، ہر حال میں مقابلہ کرنا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ گناہ کبیرہ بتایا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس میں سے جو ہے وہ ایک گناہ کبیرہ یہ بتایا گیا کہ ایک آدمی جہاد کے لیے نکلا اور میدان میں پہنچا اور پھر وہاں سے جو ہے وہ پیٹھ دکھا کر کے بھاگا۔ آپ نے فرمایا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ 2 باتیں اس میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہماری جان ہے، اسلامی لحاظ سے اس کا کیا فلسفہ ہے؟ ایک بدن ہے اور ایک بدن کے اندر جان ہے، کیونکہ اگر یہ 2 باتیں سمجھ میں آ جائیں گی تو یہ حدیث بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو سب سے پہلی بات جان لیجئے کہ آدمی مالک اس چیز کا ہوتا ہے جس چیز کو وہ بناتا ہے۔ آپ نے اپنا گھر بنایا ہے، آپ بیچ میں توڑ پھوڑ کرنا چاہتے ہیں، نہیں یہ کمرہ ایسا ہونا چاہیے ویسا، جیسے چاہے آپ کریں، کیونکہ آپ مالک ہیں۔ مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کا پورا حق ہوتا ہے۔ پھر سے جملہ بول رہا ہوں، مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کا پورا حق ہوتا ہے۔ آپ جیسے چاہیں ویسے آپ کر لیں۔ آپ اپنے گاڑی کا کلر کالا کرانا چاہتے ہیں کالا کرا لیجئے، پیلا کرانا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ اس کے مالک ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے طے کرنا ہے کہ یہ جو جان ہے، یہ بدن ہے، اس میں آپ کا اور ہمارا کیا رول ہے۔ یہ جان، پہلے تو بدن آپ سمجھ لیں، یہ بدن کا جو بھی پارٹ ہے اس میں آپ کا اور ہمارا رول کیا ہے۔ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، ہم نے اس کو بنایا ہے، ہم نے اس میں مدد کی ہے۔ کوئی ایک چیز بھی سوال کے جواب میں ہاں نہیں ہے۔ جس نے بنایا ہے وہی مالک ہے۔ ایک لاجیکل بات کر رہا ہوں۔ اور اس کے بنانے کے بعد جس نے اس میں جان ڈالی ہے، اصل جو ہے اس کو بھی ہم نے کوئی نہیں بنایا ہے، نہ ہم نے اس میں جان ڈالی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جان اور بدن دونوں کے ہم مالک کبھی نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو بنانے میں نہ مدد کی ہے اور نہ بنایا ہے، نہ مشورہ دیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ سارا سب کچھ کرنے والی ذات ایک دوسری ہے۔ لہذا ہر حال میں آپ کو یہ پہلے ماننا پڑے گا کہ جان اور بدن دونوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے گفٹڈ ہے، آپ کو ہدیہ دیا گیا ہے استعمال کرنے کے لیے۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے تمہاری جان اور تمہارا مال دونوں خرید دیا ہے۔ سودا جب بک جاتا ہے تو جو بیچتا ہے اس کا حق تھوڑا موڑا بھی جو رہتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک سامان خریدا، ابھی مجھے مارکیٹنگ اور کرنی ہے، خریدنے کے بعد میں نے آپ ہی کی دکان پہ آپ ہی سے خریدا ہوا سامان رکھ دیا، بولا کہ آدھا گھنٹے کے بعد یا گھنٹے کے بعد ہم آئیں گے۔ اب جب ہم واپس آئے تو آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ میں بولوں بھیا میرا تھیلا دے دو۔ اگر آپ اس وقت انکار کرتے ہیں تو آپ سے بڑا خیانت دھوکے باز کون شخص ہے؟ میں نے خرید لیا، پیسہ بھی پے کر دیا، صرف ہوا یہ کہ میں نے آپ کی دکان پہ چھوڑ دیا ہے
اور یہ بھی ہے کہ میں نے آپ سے خریدا ہے، لیکن ہمارا آپ کا وعدہ ہے کہ جب میں مانگوں گا تو آپ مجھے دے دیجئے گا۔ اب ہم مانگنے آئے تو آپ جو ہے پھیل گئے کہ صاحب کہاں رکھا، کیا ہے، پیسہ بھی کھا چکے ہو اور اس کے باوجود مال دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اللہ رب العزت نے بھی یہی کیا کہ اس نے ہم سے، حالانکہ مزے کی بات یہ تھی کہ اسی کی دی ہوئی چیز تھی اور اسی نے خریدا، یہ بھی ایک بہت بڑا فلسفہ ہے۔ ہم نے تو کم سے کم آپ نے خریدا تھا، پھر آپ سے ہم نے خریدا، تھوڑی سمجھ میں بات۔ یہاں تو جو چیز اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارا جان اور تمہارا مال خریدا ہے، اس میں ہمارا تھا نہیں، اس کے باوجود اس نے ہم کو قیمت دے دی کہ چلو تم کو میں اس کے بدلے میں جنت دیتا ہوں۔ اسی لیے کسی بھی مرنے والے پر واویلا مچانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ واویلا سمجھتے ہیں؟ رو رو کر کے اللہ میرا ہی بچہ تھا تو لے لیا۔ اچھا جب تجھ کو دیا تھا تو نے کون سا اپلیکیشن ڈالا تھا، تو نے کون سا پیسہ خرچہ کیا تھا، تو نے کون سے اس بچے کے پیدائش میں تو نے مدد کی تھی؟ بھائی اس کی امانت تھی، اس نے لے لیا۔ ایک ہوتا ہے نیچرلی غم، فطری طور پر اندر سے ایک آدمی کو غم ہو جانا۔ مثال کے طور پر میرا کپڑا ہے، مجھے بہت پسند ہے، میرا کپڑا کوئی اٹھا کر کے میرے سامنے جلانے لگے، میں نہیں جل رہا ہوں، کپڑا جل رہا ہے، اس کے باوجود ہم کو تکلیف ہوگی کیونکہ میرے سے اس کی نسبت ہے۔ تو وہ جو تکلیف ہو رہی ہے وہ ایک فطری چیز ہے۔ تو ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، واویلا کرنا منع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کی امانت تھی اس نے لے لیا۔ اور اچھا لینے کے لیے اس نے صرف یہ نہیں کہا، جیسے ہم نے تو کہا تھا کہ آدھا گھنٹے کے بعد آئیں گے، اس نے تو جیسے ہی پیدا ہوا انسان، سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ ان کو یہ بتا دو کہ بھیا تم مرنے والے ہو۔ جس دن ہم پیدا ہوتے ہیں پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کا کہ بھیا اس کی اذان دے دو، اس کو بتا دو کہ تیری نماز جنازہ کی اذان ہو گئی ہے، امام صاحب کو اللہ اکبر کہنا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بتایا نہیں گیا کہ ہم لینے والے ہیں، پیدا ہوتے ہی پہلا کوئی کام نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی کام نہیں ہوتا ہے، پہلا کام ہوتا ہے کہ تجھے بتا دیا جائے کہ جو تیری جان لینے والا ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ اسی لیے شروع کرتے کس چیز سے؟ اللہ اکبر۔ اور نماز جنازہ میں اسی لیے کوئی بھی اذان نہیں ہوتی کیونکہ پیدا ہوتے ہی اذان ہو چکی ہے۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اس نے اچانک آیا، اٹھا لیا، اچک لیا، لے کے چلا گیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ لہذا کسی بھی مرنے والے پر واویلا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جس کی امانت تھی اس نے امانت لے لی ہے۔ لہذا امانت کا واپس کر دینے والے کو کسی قسم کا غم نہیں ہونا چاہیے۔ چونکہ تمہاری اس کی نسبت ہو گئی تھی، لہذا فطری طور پہ اگر غم ہوتا ہے تو وہ قابل معاف ہے، اس کی کوئی بحث نہیں ہے۔ بات سمجھے میری؟ ایک بات۔ دوسری چیز، یہ جو جان کا اسلامی فلسفہ ہے، پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سوٹیبل پلیس بنایا، سوٹیبل غذائیں عطا کی۔ ہم اس دھرتی پر رہنے کے لیے ہم کو ٹمپریچر کیا چاہیے وہ فراہم کیا۔ جس پر آپ چلتے ہیں زمین کو، اس کو اتنا سخت بنایا کہ آپ اور ہم چلیں تو اندر نہ جائیں۔ وہ ایسا بھی کر سکتے تھے، ایسی بھی زمین دنیا میں پائی جاتی ہیں کہ اگر آپ تھوڑا سے بھی چلیں گے آپ گھس جائیں گے اندر۔ اس نے اس لیے بنایا ہے وہ نمونہ کہ دیکھو ہم ایسا بھی بنا سکتے تھے زمین کو۔ اور مزے کی بات ہے کہ جس پر آپ کو چلنے کے لیے بنایا، ٹنوں وزن اس کے اوپر رکھا جاتا ہے، مختلف قسم سے رکھا جاتا ہے۔ اتنا وزن برداشت کرنے والی زمین اگر آپ کھودتے ہیں تو کھد جاتی ہے۔ ہونا چاہیے کہ جو اتنی ٹائٹ ہو، اتنی سخت ہو کہ جو اتنا وزن برداشت کرے وہ ہمارے کھدنے پر کھود نہ سکے ہم آپ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے زمین ہو، پھر آسمان ہے، ٹمپریچر کتنا چاہیے اس دنیا میں انسان کو زندہ رہنے کے لیے وہ اتنا ٹمپریچر فراہم کیا۔ کھانا آپ کو کیا چاہیے وہ فراہم کیا۔ ساری دنیا کو آپ کے لیے اس نے بنایا۔ ہم حدیث بھی بیان کرتے ہیں کہ ساری دنیا ہمارے لیے، اور ہم کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ بہت
کامن جملہ ہے اور حدیث کا یہ ترجمہ ہے. سوال یہ ہے تو اسی لیے ساری دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہمارے لیے سوٹیبل ہے اور اللہ نے اس کو ہمارے لیے حلال کیا ہے، کوئی چیز بھی انسان جب استعمال کرتا ہے تو گنہگار نہیں ہوتا ہے. جو بھی فلسفہ لوگ بیان کریں، آپ مرغا کھا لیے، آپ بکرا کھا لیے، جیو مار ڈالے، کوئی جیو نہیں مارا گیا ہے. سارے جیو ہمارے لیے ہی پیدا کیے گئے تھے. ہم اگر زندہ رہیں گے تبھی تمہاری زندگی ہے. ہم اگر زندہ نہیں ہیں تو تم زندہ رہ کے کیا کرو گے؟ کیونکہ ساری چیزیں بنائی کس کے لیے گئی ہیں؟ ہمارے لیے بنائی گئی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ایسی چیز کو زمین پر یا ہمارے لیے جو استعمال ہونے والی چیز ہے اس کو پروردگار عالم نے ہمارے لیے بنایا ہے. ہم کو دو چیزیں ہدایت کی. استعمال صحیح ہونا چاہیے، نمبر ایک. نمبر دو، جو میں نے کہا ہے وہ استعمال ہونا چاہیے، کیونکہ جو دے رہا ہے، جس نے عطا کیا ہے، جس کی عنایت ہے، لازم ہے کہ اس کی بات ماننی چاہیے ہم کو. اس نے ہمارے لیے پیدا کیا تو یہ بات بھی ماننی چاہیے کہ کیسے استعمال ہو اور کتنا استعمال ہو اور کون سی چیز استعمال ہو. یہ فلسفہ اس نے بنا دیا کہ ساری دنیا آپ کے لیے ہے اور آپ اس دنیا میں سب سے اشرف ہیں، سب سے اشرف ہیں. تو ایک فلسفہ یہ ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ جس کے لیے ہم پیدا ہوئے وہ اگر جان مانگے تو کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ کیونکہ جب جانور نے اپنی جان آپ کو دے دیا اور آپ کی جان جس کے لیے بنی تھی اگر وہ مانگے تو ہم کو بھی اپنی جان دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ وہی بات حدیث میں کہی جا رہی ہے کہ بھاگنے کا فلسفہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس نے جان دی ہے وہ جان مانگ رہا ہے. جس نے جان دی ہے وہ جان مانگ رہا ہے. جب اس پر آ گئی، اللہ کے دین پر بات آ گئی، تو پھر اس جو جان اور جو جسم ہمارا تھا وہ اسی کے لیے تھا. لہذا اگر اس نے مانگ لیا ہے تو ہم کو دے دینا چاہیے. والدہ اپنے بچے کی بڑی حفاظت کرتی ہے بچپن سے، سب لوگ جانتے ہیں، ہم لمبے چوڑے بات کریں. لیکن اگر والدہ کی جان پر کھیل جائے تو وہ بچے وہ امی جو اپنے بچے کی جان کی بڑی حفاظت کرتی ہیں، اگر کوئی اس کی عزت سے کھیل جائے یا اس کی جان سے کھیل جائے تو اس وقت ماں کیا چاہتی ہے کہ چاہے بچہ میرا اپنی جان دے دے لیکن میری جان بچائے ہو، اور اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اگر ہم نے اپنی ماں کی عزت کو بچانے کے لیے، اپنی ماں کی جان کو بچانے کے لیے ہم نے اپنی جان دے دی، نہ محلے والے برا کہیں گے، سب اپریشیٹ کریں گے، سب سراہیں گے کہ بڑا ہی سپوت بچہ ہے کہ جس نے اپنی ماں کی عزت کے لیے اپنی جان دے دی. کہیں گے نہیں کہیں گے؟ حالانکہ وہ ماں ہماری جان چاہتی نہیں ہے، لیکن جب ایسا موقع ہو جاتا ہے تو وہ چاہتی ہے اپنی جان دے کر کے یہ میری عزت کی حفاظت کرے. ایسے ہی پروردگار عالم نے جان دی ہے، جب اس کے دین کی بات آ گئی تو وہ چاہتا ہے اپنی جان دے کر کے میرے دین کی حفاظت کرے گے. اس لیے اس کا درجہ سارے اعمال میں سب سے بڑا ہوتا ہے، جس کو آپ شہادت کہتے ہیں. بات میں سمجھا پایا؟ تیسری چیز، اب دیکھیے، جان اب تو ہماری ہے نہیں، نہ ہمارا بدن ہے نہ ہماری جان ہے، اس لیے اس جان کو بیچنا جائز نہیں ہے. کوئی بھی چیز آپ بیچ نہیں سکتے. خون ہے، خون آپ نے پیدا کیا ہے، ہم نے پیدا کیا نہیں. خون آرگنس آف دا باڈی، پورے جسم میں جو بھی چیز ہیں ان کو آپ سیل نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ مالک ہی نہیں ہیں. میں ایک مرتبہ سودا خرید کر آپ کی دکان میں رکھ دیا، یہ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ دوسرا آدمی آیا، میرا جو میں خرید کے لے گیا وہی دوبارہ پھر بیچ دو؟ آپ کیسے آپ بیچ سکتے ہیں؟ کیونکہ میں خرید چکا ہوں یار، تمہاری دکان پہ صرف رکھا ہوں تو تم نے دوبارہ پھر اسی کو سودا کر دیا، ایسا کیسے ہو جائے گا؟ لہذا اس جان کے اور پارٹ کے کسی چیز کو جو کہتے ہیں نا کہ آرگنز بیچے نہیں جا سکتے، یہ فلسفہ ہے. کیونکہ بیچنے کے لیے مالک ہونا شرط ہوتا ہے، بیچنے کے لیے مالک ہونا شرط ہوتا ہے، اور ہم اور آپ مالک نہیں ہیں. نمبر 1. نمبر 2، یہ بوٹل میری، میں اس کا مالک، میں بولتا ہوں اچھا لو بھیا پانی پی لو، میں آپ کو ڈونیٹ کرتا ہوں، گفٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اس کا مالک ہوں. جان اور مال چونکہ آپ مالک نہیں، لہذا ڈونیٹ بھی نہیں کر سکتے، کسی کو ہدیہ بھی نہیں دے سکتے. کوئی بھی پارٹ آف دا باڈی کسی کو ہدیہ نہیں دیا جا سکتا. جو کہتے ہیں نا آنکھ کا ہدیہ، فلاں ہدیہ، کوئی ہدیہ نہیں دیا جا سکتا.
صرف ایک جائز کا فتویٰ خون کا ہے کہ خون کا ہدیہ دے سکتے ہیں، اس لیے کہ خون ایک ایسی چیز ہے نکال لینے کے بعد پھر ریکور ہو جاتا ہے، وہ بھی بہت مشکل سے جائز کا فتویٰ دیا گیا ہے، بہت ضروری کے تحت۔ اس کی وجہ بھی ہے کہ اس جان کو بچانے کے لیے جو ہے گفٹ کیا جا رہا ہے، سیل کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی بھی آدمی کو۔ تو دوسری بات کیا ہو گئی، ہم مالک نہیں ہیں، نہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں نہ اس کو بیچ سکتے ہیں۔ تیسری، جب آپ مالک نہیں ہیں تو آپ اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ میں اپنے ہاتھ کو کاٹ لوں، میں اپنی آنکھ نہیں کر سکتے، آپ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن مجید نے کہا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کہ لوگوں اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں نہ ڈالو، کسی طریقے سے ہلاکت میں ڈالنا جائز نہیں ہے، اپنے بدن کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے۔ یہ جو لوگ آگ میں کود جا رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، آپ کا بدن ہی نہیں ہے جناب، آپ اس کو تکلیف دے ہی نہیں سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے۔ آنکھ جیسے کہو استعمال کرو، رات رات بھر ہم جاگ کر پڑھیں گے، یہ پڑھنا ہی گناہ ہو جائے گا۔ اس آنکھ کا بھی اللہ نے حق رکھا ہے، وہ آپ کو کیوں آپ اس کے مالک نہیں ہیں؟ بات میری سمجھ رہے نا، ملکیت ہماری نہیں ہے تو نہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، نہ بیچ سکتے ہیں، اور نہ اس کو ہلاک کر سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ تکلیف دے سکتے ہیں۔ اتنی ہی تکلیف بدن کو دینا ہے جتنا بدن برداشت کر سکے، اس کے علاوہ بدن کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ یہ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ یہ پہلا فلسفہ۔ دوسرا فلسفہ، اب جان جس نے دی تھی اگر اس نے مانگ لی تو ہر حال میں جان اس کو دے دینا ہے، کیونکہ وہ اس کی امانت تھی۔ اس لیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جنگ کے میدان سے، میدان جنگ سے آپ بھاگ نہیں سکتے۔ آپ بولے نہیں صاحب جان بوجھ کر اپنی جان کو ہلاک کر، نہیں، وہ جان مانگ رہا ہے، جس نے جان دی ہے اس نے خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، لہذا اس نے جان خرید دی، جس نے خریدا ہے وہ مانگ رہا ہے، لہذا اب اس وقت ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم جان دے دیں۔ جان بچا کر کے گناہ کبیرہ ہے، جان دینا ہی اس وقت سب سے بڑا کیا ہے، ثواب ہے۔ دنیا کی ساری فوج یہی فلسفہ بیان کرتی ہے۔ اسلام لفظ جہاد کے نام پہ بیان کر دیتا تو لوگ واویلا مناتے ہیں۔ کسی بھی دنیا کی فوجی کو یہ اجازت نہیں ہوتی ہے کہ اگر فیس ٹو فیس لڑائی ہو رہی ہے دشمن سے تو آپ اپنی جان بچا کر بھاگاؤ، بڑا کمال کیا، کسی کا فلسفہ نہیں ہے۔ سارے فلسفے سب اسلام سے لوگوں نے سیکھے۔ ایک مسلمان یہ بات بیان کر دیتا ہے تو ساری دنیا واویلا مچانے لگتی، جبکہ سب کے اصول کیا ہیں، وہ یہی ہے کہ آپ کو جان دے دینی ہے۔ پھر وہ شہید کہلاتا ہے، پھر اس کے اوپر جھنڈے چڑھائے جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر پھول چڑھایا جاتا ہے کہ صاحب اتنے وطن کے لیے، اتنے فلاح کے لیے اپنی جان دے دی۔ سب سے بڑا چیز، سب سے بڑی چیز جو ہے وہ دین ہوتا ہے، دھرم ہوتا ہے، مذہب ہوتا ہے۔ دین کے لیے جان دینا سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، ان تنصروا دین اللہ، کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہم اپنی جان بچا کر کے سوچے کہ دیندار بنے رہیں، نظریہ۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، ہم لوگوں کو سے سب باتیں معلوم ہی نہیں ہیں، آپ نے فرمایا صحیح حدیث ہے کہ اگر کسی مومن کے دل میں شہید ہونے کی تمنا نہیں ہے تو وہ اپنے ایمان پر ایک مرتبہ سوالیہ نشان اٹھائے۔ کیوں؟ جان جس کی دی ہوئی، آپ جب ہم نے مال آپ کے پاس رکھا تو آپ کے دل میں کیوں بات آ رہی ہے کہ مولانا صاحب بھول جائیں اور آ کر کے مال نہ لیں؟ کیوں آپ یہ دل میں سوچ رہے ہیں؟ سوچ رہے نا کہ مولانا صاحب یہاں رکھے ہیں، بہت بزی آدمی ہیں، خدا کرے بھول جائیں، کبھی نہ آویں۔ یہ اچھی نیت ہے۔ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے تھی کہ یار دکان بند ہونے سے پہلے یہ آ جائے بندہ اور اپنی امانت لے کے چلے جائے۔ یہ اچھے اخلاق کی پہچان ہے۔ وہ دوسرا جو آپ نیت کر رہے ہیں کہ بھول جائیں، مر جائیں، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کو پتہ نہ چلے اور ہم یہ تو بہت بد اخلاقی کی بات ہے، تو بےایمانی کی بات ہے۔ اصل جو اخلاق والا بندہ ہوگا وہ تو یہ کہ کسی طرح جلدی سے جلدی آ جائے، کہیں یار دکان بند کرنے کا ٹائم نہ ہو جائے اور مولانا کہیں بھول نہ جائے پھر مجھے پہنچانا پڑے، یہ اصل بندہ ہے۔
ایسے ہی رب ذوالجلال نے ہم کو یہ امانت دی ہے، ہم کو بھی یہی کہ اللہ تیرے راستے میں اگر کام ہو جائے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے جب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے مانگ لیا اسماعیل کو، تو اسماعیل نے کچھ کہا؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ بیٹے میں نے دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، وہ بھی خواب میں۔ خواب تو کوئی ضروری تھوڑا ہوتا ہے، لیکن جان مانگی کس نے ہے؟ اللہ نے۔ بیٹا بھی ویسے ہی ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابا جان وہ کام کریے جو اللہ نے کہا ہے، اللہ نے مانگا ہے نا، کریے۔ جب یہ پلتوا ہوتا ہے تب پروردگار عالم کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تجھے دنیا کا امام بناؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے میری امانت مانگنے پر تو نے ذرہ برابر نہ تیرے دل میں کوئی بات آئی اور نہ کوئی عمل ایسا ہوا کہ تو امانت دینے سے کترائے، لہذا یہ پوزیشن جا کر کے آتی ہے۔ تو جان کا یہ فلسفہ ہے، ساری دنیا ہمارے لیے، ہم جو کچھ بھی کھا پی رہے ہیں کوئی ان کا کوئی احسان نہیں کہ وہ ہم کو کھلا رہے، ہمارے رب نے تم کو بنایا ہے ہمارے لیے، اور جب ہماری بات آئے گی تو ہم بنائے گئے ہیں کس کے لیے؟ رب کے لیے، لہذا رب جو بولے گا وہ ہم کریں گے۔ یہ ہے اسلامی جان کا فلسفہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔